جی شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 21 سے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ تو بات چل رہی تھی کہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے معجزات دیکھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالی نے گزشتہ آیت میں بتا دیا کہ یہ معجزات جو ہیں یہ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ معجزات تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کر رہا ہوں۔ مطلب میرے ہاتھ میں نہیں آئے معجزات، اور باقی تمہیں یقین دلانے کے لیے جو معجزات ظاہر کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیے قرآن کی صورت میں، شق قمر کی صورت میں، اور اس کے علاوہ دیگر معجزات۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین اور کافرین کی حالت یہ ہے کہ جب یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانیوں والے راستے کھول دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی یہ روش تھی، اور اس سے اصل میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ مکہ کے جو کفار تھے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا قحط کا، لہذا 7 سال تک ان پر قحط جاری رہا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مردار جانوروں کی ہڈیوں کو پیس پیس کر کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ تو اب جو ہے سارے پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ قحط جیسا عذاب ہم سے ٹل جائے، جیسے ہی یہ عذاب ٹلے گا تو ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، عذاب ٹل گیا۔ تو جیسے ہی وہ قحط کا عذاب ٹلا، بجائے اس کے کہ نیک بن جاتے، دوبارہ سے وہی سرکشیاں شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں 3 4 آیات میں ان کی اسی روش کو بیان کر، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیاتنا، تو ہماری آیات میں وہ مکر کرنے لگتے ہیں، ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط ختم ہو گیا، تو ہونا تو چاہیے تھا وہ ایمان لے آتے۔ ایمان لانے کی بجائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو انہوں نے منسوب کر دیا ستاروں کی طرف کہ یہ تو فلاں ستارہ گردش میں آیا ہے، اس وجہ سے یہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اس وجہ سے یہ ہریالی آ گئی ہے، اور اسی طرح ہمارا قحط ختم ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو بھی جھٹلانے لگے۔ قل اللہ اسرع مکرا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے کہ تم اتنے جو ہیلے بہانے کر رہے ہو، مکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تیز ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے رسول یعنی کرامن کاتبین، یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم برے اعمال کر رہے ہو، مکر کر رہے ہو، وہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کچھ تھوڑی دیر مہلت مل جائے، لیکن جیسے ہی تم مرو گے قیامت میں تمہاری اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں گے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو ایک مثال سے بیان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں وہ مثال ہے۔ مثال یہ ہے کہ ان کافروں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک کشتی ہو، اس میں بہت سارے لوگ سوار ہوں، اور وہ کشتی جب دریا اور سمندر کے درمیان میں پہنچ جائے تو شروع میں تو بڑی اچھی ہوائیں چل رہی تھی، بڑے خوش تھے، بڑے مگن تھے مزوں میں، تو اچانک بڑی بڑی موجیں اور لہریں اٹھیں جس سے پورے سمندر میں طغیانی آ جائے، اور یہ جو سوار ہیں کشتی کے ان کو اپنی ہلاکت کا خوف اٹھ جائے۔ تو جیسے ہی ہلاکت کا خوف اٹھے گا تو یہ لوگ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خالصتاً اللہ کو پکاریں گے، اور یہ کہیں گے یا اللہ اگر آپ ہمیں نجات دے دو تو ہم تو بڑے شکر گزار بنیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے ان بڑی بڑی موجوں سے اور اس ہلاکت سے، سمندر کی ہلاکت سے، تو پھر اچانک دوبارہ سے اپنی موج اور مستی میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کفار کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آتی رہتی ہیں، ان کا رزق چلتا رہتا ہے، پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، خالص خالصتاً اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی اپنے بتوں کی طرف بھی پھر رجوع نہیں کرتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کرتے ہیں تو پھر سے جو ہے نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ سمندر کی اور کشتی کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ خشکی سے مراد خشک زمین ہے، اور تری سے مراد سمندر اور دریا ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بريح طیبہ، اور کشتی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کشتی اپنے سواروں کو لے کر بڑی اچھی اور پاکیزہ ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ وفرحوا بها، اور وہ سوار بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے مزے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جاءتها ريح عاصف، تو اچانک کیا ہوتا ہے، ایک تیز و تند ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءهم الموج، اور ایک بہت بڑی لہر ان پر آ جاتی ہے۔ من کل مکان، جو انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ وظنوا انهم احيط بهم، اور ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے، اب تو ہم گئے، اب تو ہم ہلاک ہوئے۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو خالصتاً پکارتے ہیں۔ لئن انجیتنا، اور کیا کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ ہمیں نجات دے دیں اس مصیبت سے، یقیناً ضرور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو نتیجے میں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں تو وہ اچانک زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے، پھر سے دوبارہ سے اپنے ان خراب عادتوں کی طرف آ جاتے ہیں، ناحق چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے تحت علماء نے واقعہ بھی لکھا ہے، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر جو ہے وہ سمندری راستے سے بھاگنے لگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، ایمان بھی نہیں لایا تھا۔
تو جیسے ہی سمندر کے درمیان پہنچا تو طوفان آ گیا سمندری. تو ملح نے کہا کہ خالصتاً ایک اللہ کو پکارو، مطلب اور کسی سے مدد نہ مانگو، صرف اللہ کو پکارو. تو اس کی جو ہے ان کی عقل ٹھکانے آئی، اور سوچنے لگے کہ یہ تو یہ تو وہی والی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے ہمیں سکھاتے آ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا. لہذا وہیں سے اور بلکہ انہوں نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ ہمیں آپ نجات دے دیں، ہم ایمان لے کر آئیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ بچ گئے. پھر وہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لے آئے. تو اس کے تحت اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ بھی ذکر کی. آگے فرمائے یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے نہیں نکل سکتے. یقیناً یہ جو تم جتنی بھی سرکشیاں کر رہے ہو، بغیکم تمہاری یہ سرکشیاں، علی انفسکم تمہارے ہی خلاف آئیں گی، تمہارے لیے ہی مصیبت بنیں گی. متاع الحیات الدنیا، یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی زندگی تو یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، فانی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹو گے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کر دیں گے. پھر چونکہ جتنے بھی سرکشیاں ہوتی ہیں، ساری نافرمانیاں اور سرکشیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان اپنا دل اس دنیا سے لگا لیتا ہے، اور دنیا کو اپنا سارا کچھ سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے. کوئی اپنے مال کی وجہ سے، کوئی اپنے عہدوں کی وجہ سے، کوئی کس لالچ کی وجہ سے مال کی، اور کسی کو دنیا اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ وہ آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. تو دنیا جو ہے، دنیا کی محبت، یہ رأس کلی خطیئت، ہر گناہ کی، ہر نافرمانی کی جڑ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کے فنا ہونے کو بیان کیا اگلی آیت میں، اور اس کو مثال سے سمجھایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے. انما مثل الحیات الدنیا، اس کی مثال کا خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم آسمان سے پانی برسائیں، اور پھر اس پانی کی وجہ سے جو کھیت ہیں وہ ہرے بھرے اور ہریالیاں ہو جائے کھیتوں میں، اور پھر لوگ بڑے خوش ہوں کہ ہریالیاں ہو گئی ہیں اور کھیتیاں اس دفعہ بڑی اگی ہیں اور خوب فصل ہوئی ہے اس دفعہ. اور جو اس کے کاٹنے والے ہیں کسان، وہ یہ سمجھیں کہ اب تو ہمیں اس دفعہ تو بڑا ہی نفع ہوگا، اس دفعہ تو ہم بڑے ہی کمائیں گے. تو جیسے ہی کاٹنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور وہ ساری کی ساری کھیتیاں ہلاک ہو جائیں، ایسے ہو جائیں جیسے تھیں نہیں. یہی مثال ہے اس دنیاوی زندگی کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تو بڑی بڑی آرزوئیں پال لیتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی آرزوئیں پالتا ہے کہ میں اتنی میری جائیداد ہوگی، اتنے بڑے محلات ہوں گے، اتنے بڑے مکانات ہوں گے. پھر ابھی یہ آرزوئیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے موت کی صورت میں، اور وہ ساری آرزوئیں کٹ کر ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے مثال دنیاوی زندگی کی، جس کو اتنا بڑا سمجھ لیا. اور حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ سے اگلی والی آیت میں ترغیب دیں گے. تو ترجمہ دیکھیے اب، انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، پھر جو ہے زمین اس کے ذریعے سے ہری بھری ہو گئی. مما یاکل الناس والانعام، اور وہ ایسی ہے فصل کہ لوگ بھی اس میں سے کھاتے ہیں اور سارے چوپائے بھی کھاتے ہیں.
حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب بار رونق ہو گئی، وزینت، اور خوبصورت لگنے لگی، وظن اہلها، اور جو زمین کے مالک تھے وہ یہ سمجھنے لگے، انہم قادرون علیہا، کہ اب یہ زمین پر تو ہم پوری طرح قادر ہیں، مطلب یہ تو اب ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، اب ہم جیسے چاہیں گے اس سے نفع اٹھا لیں گے۔ تو جب یہ سمجھنے لگے وہ، تو اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک اس زمین پر ہمارا حکم آ گیا، یہاں حکم سے مراد ہے عذاب، کہ اچانک اس زمین پر ہمارا عذاب آ گیا دن یا رات میں، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو ایسا کٹا ہوا بنا دیا کأن لم تغن بالامس، کہ جیسے وہ تھی نہیں کل بھی، اتنی اس کی حالت کر دی۔ کذالک نفصل تو یہی مثال ہے دنیاوی زندگی کی، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور دنیاوی زندگی سے دل نہ لگائیں، آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیں۔ اس لیے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف دعوت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں آخرت کے گھر، جنت کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو سیدھی راہ کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں جو لوگ، جن کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ تو اس میں اب جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو کیا انعام ملے گا، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ترجمہ ہے للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، احسنوا کا معنی اچھے کام کرنے والے، الحسنى ان کو اچھی چیز ملے گی، حسنہ کہتے ہیں اچھی چیز کو، مراد ہے یہاں پر جنت، تو اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، اور صرف جنت ہی نہیں، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ اور چیزیں ملیں گی۔ تو حسنہ سے مراد تو جنت ہے، زیادہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وقت فرشتے اعلان کریں گے کہ جو کچھ تمہیں مل گیا، کیا تم اس سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے راضی ہیں، اتنا کچھ مل گیا، اتنے انعامات ہیں، اتنی خوبصورت محلات ہیں اور حوریں ہیں، ہر چیز ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کہیں گے اور بھی دو چیزیں ہیں۔ تو وہ جو ہے ایسے پردہ ہٹائیں گے، تو سب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلے گا کہ یہ تو اتنی خوبصورت چیز ہے، تو جنت تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری طرف سے تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ آج سے میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ ہے زیادہ، کہ جنت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی ملے گا، مطلب اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ملے گی۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ کوئی ذلت ہوگی نہ کوئی کالک ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ ہیں جنت والے لوگ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد ان کے مقابلے میں جو جہنمی لوگ ہیں، برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، تو جزاء سیئۃ بمثلها، تو برے کام کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا، مطلب جزاء سیئۃ بمثلها، برے کام کا بدلہ اسی طرح کا ملے گا، اس کی مثل ملے گا۔ اچھا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ثواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی انسان نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے،
اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے، اپنے ارادے پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب ملتے ہیں، بڑا لکھتے ہیں بڑھا کر، اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ، 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن گناہ میں ایسا نہیں ہے۔ گناہ میں جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سے کہتے ہیں کہ ابھی گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے، لہذا وہ جو بندہ ہے وہ حتیٰ کہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا گناہ کیا ہے، جو گناہ کیا ہے بس اس کے برابر ہی گناہ لکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گاروں کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک ہے کہ نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ تو بڑھا چڑھا کے دے رہے ہیں، لیکن گناہ کا جو بدلہ ہے وہ برابر ہی ہے، بس بڑھا چڑھا کر عذاب نہیں دیں گے۔ تو والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کے برے اعمال کا بدلہ اس کے برابر ان کو ملے گا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر قیامت کے دن ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور ان کو اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس دن۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے گویا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کا ایک ٹکڑا چھایا ہوا ہے، اتنے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہے جہنمی لوگ اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظ۔ اچھا، اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ اور ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا قیامت کے دن، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اور پھر پوچھیں گے بتوں سے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کریں گے، تو بت کہیں گے نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور اسی کی پیروی کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا لیا تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، لہذا وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جدا جدا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مشرک لوگ ہوں گے وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور ان کو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ترجمہ، اور اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاکم، تم اور تمہارے شرکا یعنی بت اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، لہذا وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے۔ فزیلنا بینہم، پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو جدا جدا کر دیں گے اور کہیں گے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تو اللہ تعالیٰ جب ان کے شرکا سے پوچھیں گے بتوں سے کہ کیا تم نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا کہا تھا، تو وہ شرکا جواب میں یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اسی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اپنے معبود بنا لیا تھا، ہم نے ان کو اپنے آپ کو معبود بنانے کا نہیں کہا تھا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اگر واقعی ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ وقت ہوگا جہاں وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہر نفس آزمائے گا ما اسلفت، جو کام اس نے کیے تھے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور ان سب کو جو ہے اللہ جو کہ ان کا حقیقی مولا ہے ان کی طرح لوٹا دیا جائے گا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور دنیا میں جو وہ چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے تھے بتوں کی صورت میں یا باتوں کی صورت میں یا دین کی صورت میں، وہ سب چیزیں ان سے غائب ہو جائیں گی، وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 31 اور 33 میں، 31 32 33 میں، اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے خطاب کر رہے ہیں اور ان سے 2 3 سوالات کر رہے ہیں،
اور ان کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک اور تمہارا خدا صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ الہ ہونے کی جو صفات ہیں، خدا ہونے کی جو صفات ہیں، وہ صرف اللہ ہی میں ہے۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان میں تو الہ ہونے کی صفات ہی نہیں ہے، لہذا صرف تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ رکوع تک پورا ہو گیا، تو آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔